بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کے معاملے پر وزیر دفاع کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزراء کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ آزاد کشمیر کے معاملے کے حل کے لیے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی سپیس دینے کی حمایت۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ چند وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے معاملے پر وفاقی وزیر کے بیانات نے آگ کو مزید بھڑکایا۔ وہ وزیر آج بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ ایسا وزیر کابینہ میں موجود کیوں ہیں جو راولہ کوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری نہ سمجھے؟ بلاول بھٹو کا اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ گلگت بلتستان میں 90 روز کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان۔ ایم کیو ایم کے با اختیار بلدیاتی نظام کے لیے آئینی ترمیم کے مطالبے پر ایم کیو ایم کے اپنے وزراء کو ہی رکاوٹ قرار دے دیا۔ ایم کیو ایم سے وفاقی حکومت سے نکلنے کا مطالبہ۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں آزاد کشمیر کا معاملہ سیاسی طریقے سے حل کرنے پر زور۔ کہا پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر انتخابات ملتوی کرنے کی کبھی بات نہیں کی۔ کل عدم ایکشن کمیٹی مہاجرین کی نشستوں کے مطالبے کی آڑ میں لشکر کشی کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے خبردار کر دیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ان کا مطالبہ الیکشن ملتوی کرنے اور کاغذات نامزدگی سے پاکستان سے الحاق کی شق نکالنے کا ہے۔ انہیں ایسے مطالبات سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ آج پورے آزاد کشمیر میں کوئی احتجاج نہیں۔ مظاہرین راولہ کوٹ میں دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات میں سے کوئی ایک ایسا مطالبہ نہیں جس پر کام نہیں کیا گیا۔ اب 8 نئے مطالبات رکھ دیے ہیں۔ مہاجرین کو حق رائے دہی سے محروم کرنا تحریک آزادی کے مقصد سے انحراف ہے۔ مولانا فضل الرحمان ثالثی کے معاملے پر جو کردار ادا کریں حکومت ویلکم کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں رانا ثناء اللہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے مانے گئے مطالبات کے نوٹیفیکیشن واپس لے لیے ہیں تو پھر کون سے مذاکرات ہوئے؟ اگر حکومت کا ہٹ دھرم رویہ ہے تو عوامی ایکشن کمیٹی کو بتا دیتے ہیں کہ حکومت ہٹ دھرم ہے۔ وہ میری بات سننے کو تیار نہیں۔ خواجہ آصف نے جو باتیں کیں وہ بطور وزیر دفاع انہیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ ایسے بیانات اشتعال بڑھائیں گے۔ آپ نے لڑائی خواجہ آصف اور صلح اسحاق ڈار کے سپرد کر رکھی ہے۔ اسپیکر ایاز صادق بولے آج ہی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک بار پھر اپوزیشن کو ماضی کی غلطیاں بھلا کر میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے کا مشورہ۔ کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھا، میثاق جمہوریت کیا۔ آئین اور جمہوری روایات کو جتنا بانی پی ٹی آئی نے نقصان پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا۔ یہ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ خود ان کی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں۔ شہباز شریف کل اپوزیشن لیڈر کے پاس گئے تھے، ماضی میں ایسا نہ تھا۔ بانی کے دور میں یہ اراکین ہم سے بات تک نہیں کرتے تھے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک شخص کے تابع ہو کر کوئی پارٹی نہیں چل سکتی۔ اچرک سے ہی تحریک انصاف کے درمیان بیٹھے عجیب و غریب لگتے ہیں۔ قومی اسمبلی نے رواں مالی سال 2025-26 کے لیے ضمنی بجٹ کی منظوری دے دی۔ ایوان نے 481 ارب 66 کروڑ روپے سے زائد کے 35 ضمنی مطالبات زر کی منظوری دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے مطالبات زر پیش کیے، اپوزیشن نے مخالفت کی۔ قومی اسمبلی نے ایف بی آر ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بل وزیر خزانہ نے پیش کیا، اپوزیشن کی ترامیم مسترد۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کو آج پیس میکر قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے 47 سال بعد ایران امریکہ براہ راست مذاکرات کے لیے ثالثی کی۔ قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ قوم نے جنگ کے دوران مشکل وقت گزارا، اب جنگ بندی کے بعد تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں، مزید آسانیاں بھی جلد پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کے لیے صوبوں کی گرانٹ لائق تحسین ہے، یہ رقم دفاع سمیت اہم معاملات پر خرچ ہوگی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا معاملہ ہو یا جی بی کا، وہ ہر جگہ مفاہمت کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برینڈ خام تیل $75 فی بیرل، WTI $71 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ UAE مربن $68 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ عالمی سٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 1878 پوائنٹس اضافے سے 1,79,871 پوائنٹس پر بند. کورین کاسپی، ہانگ کانگ ہینگ سینگ اور چین کے شنگھائی انڈیکس میں اضافہ. جاپان کی نکئی میں کمی. امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں کم نہ ہونے پر ٹرمپ کا بڑی آئل کمپنیوں کے خلاف تحقیقات کا حکم. کہا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود صارفین کو ریلیف نہیں دیا جا رہا. صارفین کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. محکمہ انصاف کو فوری طور پر تحقیقات کی ہدایت کی ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ نے امریکی حملوں میں نشانہ بنی جوہری تنصیبات کے معائنے اور مواد تک رسائی کو تمام پابندیاں عملی طور پر ختم کیے جانے سے مشروط کر دیا. کہا فی الحال جوہری تنصیبات کے معائنے اور مواد تک رسائی پر کوئی پروگرام طے نہیں. ان معاملات کا جائزہ اور فیصلہ صرف حتمی معاہدے کے فریم ورک کے تحت کیا جائے گا. سربراہ IAEA رافیل گروسی نے ملاقات کی درخواست کی تھی مگر ان سے ملاقات نہیں ہوئی. چین کا امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت عالمی برادری کے لیے مثبت اشارہ ہے. امریکہ اور ایران مشترکہ طور پر معاہدے کا تحفظ کریں. امریکہ ایران نے ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام کا عہد کیا ہے. عمان کا انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز پر عارضی بحری راہداری قائم کرنے کا اعلان. عمانی میری ٹائم سیکیورٹی کے مطابق عارضی بحری راہداری کے استعمال کے لیے جہازوں کو آئموں سے رابطہ اور ہم آہنگی کرنا ہوگی. یہ اقدام آبنائے ہرمز کی اہمیت اور بحری آمد و رفت کی آزادی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات. آبنائے ہرمز میں محفوظ بلا رکاوٹ بحری آمد و رفت یقینی بنانے پر بات چیت. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مارکو روبیو نے متحدہ عرب امارات کی سلامتی و استحکام کے لیے امریکہ کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا. ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر گفتگو کی. قطر آبنائے ہرمز سے گزرنے پر فیس لگانے کے ایرانی منصوبے کی حمایت نہیں کرے گا. دنیا تک ہماری رسائی کے واحد راستے پر کسی اور کا کنٹرول قابل قبول نہیں ہوگا. امید ہے کہ 30 دن میں بحری سرگرمیاں جنگ سے پہلے کی سطح کے قریب پہنچ جائیں گی. قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کا برطانوی اخبار کو انٹرویو. کہا بعض عناصر معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. قطر چند ہفتوں میں LNG کی پیداوار معمول پر لانے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ عمل آبنائے ہرمز میں صورتحال کے مکمل معمول پر آنے سے مشروط ہوگا. پاکستان اور ایران کا سیکیورٹی تعاون، انسداد دہشت گردی، سائبر سیکیورٹی، امیگریشن سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. وزیر داخلہ سے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی کی ملاقات. پاک ایران تعلقات اور امن معاہدے کے بعد خطے کی صورتحال پر گفتگو. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کوششیں جاری رکھے گا. امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کر لی. دوبارہ فوجی کارروائیوں کے لیے کانگریس کی اجازت درکار ہوگی. سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے مشترکہ قرارداد کے حق میں فیصلہ دے دیا. امریکی صدر ٹرمپ نے قرارداد کو بے وقت اور بے معنی قرار دے دیا. کہا انہوں نے ایران کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا ہے، وہ گرنے ہی والا ہے. سینیٹرز نے ان کا کام مشکل بنا دیا، تاہم وہ یہ کام کسی طرح مکمل کریں گے. ایران کے پارلیمانی اسپیکر چیف مذاکرات کار باقر غالباف نے امریکہ ایران معاہدے کو امریکہ کی شکست کا اعلان قرار دے دیا. آذربائیجان میں اسلامی تعاون تنظیم کی پارلیمانی یونین اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت دباؤ اور جبر کا نتیجہ نہیں بلکہ ایرانی قوم کی مزاحمت اور طاقت کا مظہر ہے. بلاول بھٹو زرداری سے استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی ملاقات. گلگت بلتستان میں حکومت سازی سے متعلق امور پر گفتگو. بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان میں حکومت سازی میں حمایت پر IPP کا شکریہ ادا کیا.
وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے ٹیلی کام ری آرگنائزیشن ترمیمی بل جلدی میں پیش کرنے کے اعتراضات کو مسترد کر دیا. کہا بل لانے میں کوئی جلدی نہیں کی. 6 ماہ یہ بل قومی اسمبلی میں پڑا رہا. بل میں موجود اعتراضات قانونی اور تکنیکی زبان کا مسئلہ ہے, اسے درست کریں گے. 5G اسپیکٹرم نیلامی کے بعد فائبرائزیشن کے لیے اقدامات کرنا لازمی ہے. اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں آج رات 12 بجے سوئٹزرلینڈ کینیڈا اور بوسنیا قطر کے درمیان مقابلہ ہوگا. رات 3 بجے مراکش اور ہیٹی اسکاٹ لینڈ اور برازیل آمنے سامنے ہوں گے. صبح 6 بجے ساؤتھ افریقہ اور ساؤتھ کوریا جبکہ چیک ریپبلک اور میکسیکو کے مقابلے ہوں گے.